الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون معزز علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے سامعین حضرات، ہر قسم کی کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کی تقدیر فرمائی اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے، بعدهم بے تعداد بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ حضرات، میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے آسمان سے فرشتے اتر کر کے آتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ رحمت کے فرشتے ہر کسی کے لیے نازل نہیں ہوا کرتے۔ رحمت کے یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے آسمان سے اتر کر آتے ہیں کہ جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، میرے یہ فرشتے ہر کس و ناکس کے لیے سفارشیں نہیں کرتے، مگر ہاں اللہ رب العزت کے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ اللہ رب العزت سے سفارش کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جن سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خوش نصیب بندے کون ہیں اور کون سے ہمیں اور آپ کو اعمال ایسے کرنے ہیں کہ اگر ہم وہ اعمال کریں تو فرشتے آسمان سے اتر کر کے ہمارے لیے آ جائیں۔ پہلا عمل ایمان، ہم ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد ہم اس پر جم جائیں، ڈٹ جائیں۔ طوفان آئیں، بلائیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تمہیں بے گھر کر دیا جائے، تمہیں گائے کے نام پر مار دیا جائے، تمہارے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، اس بات پر کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تم مومن ہو اور مسلمان ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا کا خوف نہیں ہوتا، انہیں کسی
نہیں ہوتی ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ایسا کیوں نہ ہو, دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے استقامت کو لغزش نہیں دے پاتی. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا اللہ کہا, مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا. جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا اللہ کہا تو ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا اللہ کہا, سولی پر انہیں لٹکا دیا گیا. اور جب حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا اللہ کہا تو میرے بھائیوں, ان کی جو مالکن تھی ام انمار, لوہے کے گرم سلاخ سے ان کی پیشانی کو, ان کے سر کو داغا کرتی تھی. انہیں معلوم ہے کہ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے ربنا اللہ کہا, فرعون نے چاروں طرف سے ان کے اوپر کیلیں ٹھکوا دی, لیکن ذرہ برابر بھی ان کے پیر ڈگمگائے نہیں. اللہ نے تو مثال بیان کی ہے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. لوگو, اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ ایک نمونہ ہے, ایک مثال ہے. جب فرعون کی بیوی نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے, جب فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی, فرعون کا ظلم کیا تھا, فرعون نے کس قدر ظلم ڈھایا ان کے اوپر کہ چاروں طرف سے کیلیں ٹھکوا دی. اور ایک آہ نکلتی ہے, ایک آواز نکلتی ہے, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. وہ گھر اور کہیں نہ ہو. وہ گھر کہاں ہو؟ جنت میں. اللہ آسیہ جنت میں کہیں اور مقام اپنا نہیں چاہتی ہے, کہیں اور اپنا گھر نہیں چاہتی ہے. اللہ آسیہ کا گھر جو جنت میں ہو, تیری جوار میں ہو, تیرے پڑوس میں ہو. اندک بیتن فی الجنہ. اللہ ونجنی من فرعون, فرعون ظالم سے مجھے نجات دے دے. وعملہ, اس کے عمل سے, ونجنی من القوم الظالمین. اللہ یہ ظالم قوم ہے, اب ظلم سہا نہیں جا رہا ہے, اللہ آسیہ کو ان ظالم قوموں سے نجات دے دے. وہ لوگ جانتے ہیں آج ڈرایا جا رہا, دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہارا نام عبداللہ ہے, تمہارا نام عبد الرحمن ہے, تم مسلمان ہو, تمہارے گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے گا, بلڈوزر کے حوالے کر دیا جائے گا. او ڈرانے والوں, ہم نے تو کلمہ ہی پڑھا ہے محمد رسول اللہ, ہم تو اپنے صحابہ کو جانتے ہیں, ہم اپنے اسلاف کو جانتے ہیں, کس قدر انہوں نے قربانیاں دی. کیا وہ ڈرے؟ نہیں, ہمارا تو ایمان ہے. فرشتے آ کر کے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, آسمان سے ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے فرشتے اتر کر آتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ پیغام لے کر, یہ مسئلہ لے کر, اللہ تخافوا, خبردار, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, جنت تمہاری منتظر ہے, تمہاری جان نکلے گی, تمہاری روح تمہارے جسموں سے جدا ہوگی, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اس جنت کو پا کر کے تم خوش ہو جاؤ جس جنت کو دینے کے لیے تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہوتا. ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں. ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے آسمان سے فرشتے اتر کر کے آتے ہیں جو کہتے ہیں صرف اور صرف ہمارا رب اللہ ہے, وہی ہمارا مالک ہے, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا رازق ہے. ہم جیئیں گے تو اسی کے لیے, ہم مریں گے تو اسی کے لیے. ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. یہ زندگی اسی کی دی ہوئی امانت ہے, یہ زندگی اسی نے دی ہے. ہم یہ زندگی اس دنیا میں گزاریں گے تو رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور نمبر 2, جن خوش نصیب بندوں کے لیے آسمان سے فرشتے اتر کر آتے ہیں, وہ مسلمان جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تو وضو بنا کر کے جاتا ہے, باوضو سوتا ہے.
वजू बना करके अपने बिस्तर पर जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, सही अल-जामी अस-सगीर की ये हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मोमिन बंदा, जो मुसलमान बंदा रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है और वो वजू बना लेता है तो आसमान से उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता उतर करके आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहीरु हाज़िहिल अजसादा, लोगों इन जिस्मों को पाक रखो, तहरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम मुसलमान हैं, हमारा नाम फरीद है, आपका नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम अब्दुल रहमान है, लेकिन हम पूरे दिन नापाकी की हालत में गुजार देते हैं। पूरे दिन नापाकी की हालत में हम टहलते रहते हैं। मुअज्जिन निदा लगाता है, अजान देता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह। हमारी तरह कोई मौलवी उसके पास जाता है, कहता है भाई अजान हो रही है, मौलाना साहब नहाए नहीं, नापाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तहीरु हाज़िहिल अजसादा, लोगों अपनी जिस्मों को पाक रखा करो, तहरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। ऐसे भी बदनसीब इस रूए ज़मीन पर है कि बाप की वफात हो गई, बाप की लाश घर में रखी हुई है, बाप का जनाजा घर में रखा हुआ है, बेटे को फिक्र सताती है, चलो मस्जिद में चले जाएं, किसी मदरसे में चले जाएं, जब हुफ्फाज को ले आए और वो कुरान खानी कर ले। हाँ, हमारे लखनऊ का वाकया है, असर की नमाज का वक्त हुआ, हम लोग असर की नमाज पढ़े, नमाज से फारिग हुए, एक आदमी आता है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मौलाना साहब कुछ लोगों को भेज दीजिए। वजह क्या है? वजह ये है, अब्बा जान का इंतकाल हो गया है। क्यों भेजते? कुरान पढ़ने के लिए, कुरान खानी के लिए। आओ अंदर आओ, नमाज पढ़ लो। नहीं मौलाना साहब मैं अंदर नहीं आ सकता। भाई क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकता है, आ सकता हूं मौलाना साहब मैं नापाक। हाय अफसोस, अब्बा की लाश घर में रखी हुई है, अब्बा का जनाजा घर में रखा हुआ है, बेटे को फिक्र होती है, चलो मदरसे से चंद हुफ्फाज को बुला लाएं, चंद तलबा को बुला लाएं, वो तलबा आए, कुरान खानी करे, हमारे अब्बा को बख्श दिया जाए। हाय अफसोस, सद अफसोस, बेटा नापाकी की हालत में मोहल्ले में घूम रहा। ऐसे ही आजकल के मुसलमान। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहीरु हाज़िहिल अजसादा, लोगों अपने जिस्मों को पाक रखो, तहरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। जो खुशनसीब बंदा, जो मुसलमान बंदा, जो मोमिन बंदा रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए आता है और वो वज़ू बना करके सोता है, अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए आसमान से एक फरिश्ता पूरी रात वो फरिश्ता उसकी हिफाजत में लगा रहता है। हमें डराए ख्याल, अगर हम ये अमल करें, आसमान से फरिश्ता, हम लोग सुनते हैं ना अपने खतीबों से, अपने उलमाओं से और मुकर्रिरों से कि 313 थे बदर में, सहाबे किराम ने गवाहियां दी कि हमारी तलवार दुश्मन की गर्दन तक बाद में पहुंचती थी, हम देखते थे उसकी गर्दन पहले जमीन को छू चुकी है, उसका सर पहले जमीन को छू चुका है। क्या वजह थी? आसमान से फरिश्ते आए थे मदद के लिए। आज भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त है हमें उन आमाल को करना होगा जिन आमाल के करने के बारे में हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको तालीम दी। यहीं पर बस नहीं मेरे भाइयों, ऐसा खुशनसीब बंदा रात में जब भी करवट बदलता है, अल्लाह की तरफ से ये मुकर्रर करदा फरिश्ता उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ मांगता है और कहता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फ़इन्नहु माता ताहिरन, अल्लाह तू इस बंदे को माफ फरमा, अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत कर दे। क्यों? ये पाकी की हालत में सो रहा है, ये वज़ू बना करके सो। और आगे बढ़े, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस फरमाते हैं, जब वो खुशनसीब बंदा, सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, जब नींद से बेदार होता है तो फरिश्ता फिर भी ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि अब्दिका फुलान फ़इन्नहु माता ताहिर,
اللہ فلاں بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کر وضو بنا کر کے سو رہا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث اٹھائیے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا خوش نصیب بندہ جو وضو بنا کر کے سو رہا تھا، رات میں جب بیدار ہوتا ہے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے سنیے بخاری شریف کی حدیث، راوی حدیث حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برا، جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اس طرح وضو بنا کر کے جاؤ جس طرح تم نماز کے لیے وضو بناتے، اور پھر داہنی کروٹ پر سو۔ داہنی کروٹ پر سونا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے برا داہنی کروٹ پر سو اور یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا منجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا۔ اے برا یہ دعا پڑھ کر کے سو، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا پورا وجود اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ووجہت وجہی الیک اور اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا ہے، وفوضت امری الیک اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا ہے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الیک اور اپنی پیٹھ تیری طرف جھکا دی ہے، رغبتاً ورہبتاً الیک، رغبت شوق اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا منشا ولا منشا منک الا الیک، تیرے سوا میرے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی مقام نجات ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا ہوں جس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے، وبنبیک الذی ارسلت اور اس نبی پر بھی ایمان لے آیا جس نبی کو تو نے ہمارے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر کے۔ اے برا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِن مِتَّ یہ جب تم دعا پڑھو گے اگر تمہاری موت مِن لیلتِکَ اسی رات میں ہو گئی، مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ تو تمہاری موت فطرت اسلام پر ہوگی۔ کیا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ ہمارے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے وضو بنایا، داہنی کروٹ پر ہم سوئے اور یہ دعا پڑھ کر کے ہم نے رات گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موت اسی رات میں آ گئی تو فطرت اسلام پر موت آئے گی، اور موت نہیں آئی وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا تو تو نے اگر صبح کر لی تو تو بھلائی کو پا لے گا، بہت بڑی بھلائی کو تو پا جائے گا۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ جن کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی یاد میں شب و روز گزارتے ہیں، شب و روز بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، کیوں؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ایسے لوگ بھی جائے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا جا رہا ہو، جہاں نبی کی حدیثوں کو پڑھایا جا رہا ہو۔ ایسے لوگوں کی تلاش میں وہ راستے میں گھومتے پھرتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے، پھر انہیں ایک مجلس نظر آ جاتی ہے، ایک جلسہ نظر آ جاتا ہے، یہی جو جلسہ ہو رہا ہے، تنادو ہلموا الی حاجتکم، وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں فرشتوں آؤ
जिन्हें तुम तलाश कर रहे थे वो यहाँ हैं। तुम्हारी मतलूबा चीज जिन्हें तुम तलाश कर रहे थे वो यहाँ पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर वो फरिश्ते उस मजलिस को अपने से आसमाने दुनिया तक ढांप करके बैठ जाते हैं। फिर जब वो मजलिस खत्म होती है वो फरिश्ते अपने रब के पास जाते हैं। अब हमारा रब उन फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों जरा बताओ कि मेरे बंदे क्या कह रहे थे। फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ हमारे रब, तेरे बंदे युसब्बिहूनका, तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, व युकब्बिरूनका, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, व यहमदूनका, तेरी तारीफें बयान कर रहे थे, तेरी तहमीद बयान कर रहे थे। फरिश्तों जरा एक बात बताओ, क्या उन बंदों ने मुझे देखा है? ला वल्लाही या रब, नहीं, अल्लाह की कसम है रब, उन बंदों ने तुझे देखा नहीं है। ऐ फरिश्तों जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे वो बंदे मुझे देख ले तो उनकी हालत क्या होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तेरे वो बंदे तुझे देख ले तो तेरी इबादत वो कसरत से करेंगे, तेरी किबरियाई वो कसरत से बयान करेंगे, तेरी तारीफ वो कसरत से करेंगे। ऐ मेरे फरिश्तों, क्या वो कुछ मुझसे मांग भी रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, यसअलूनकल जन्नह, ऐ अल्लाह, वो तेरे बंदे तुझसे तेरी जन्नत मांग रहे। ऐ फरिश्तों, क्या उन बंदों ने मेरी जन्नत देखी है? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, उन बंदों ने तेरी जन्नत को नहीं देखी है। अल्लाह पूछते हैं, फरिश्तों बताओ, अगर मेरे वो बंदे मेरी जन्नत को देख ले तो उनकी हालत क्या होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। जरा उनके हाल को बताया जाए, जरा उनकी कैफियत को बयान किया जाए। वो फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तेरे वो बंदे तेरी जन्नत को अपनी आंखों से देख लेंगे तो जन्नत को पाने के लिए तेरी वो कसरत से इबादत करेंगे, उनका शौक बढ़ जाएगा, उनका हिर्स बढ़ जाएगा। ऐ मेरे फरिश्तों, क्या वो किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे? हाँ, ऐ हमारे रब, वो तेरी जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फरिश्तों, क्या मेरे उन बंदों ने मेरी जहन्नम को देखा है? नहीं नहीं। ऐ फरिश्तों, अगर मेरे वो बंदे मेरी जहन्नम को देख ले तो उनकी हालत क्या होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। मेरे भाइयों, फरिश्ते जवाब देते हैं, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे रब, अगर वो तेरे बंदे तेरी जहन्नम को देख ले, जहन्नम के अज़ाब को अपनी आंखों से देख ले तो जहन्नम से बहुत दूर भागेंगे। अब अपने रब का जवाब सुनो। अल्लाह फरमाते, फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, कि मैंने तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी, उन अहले मजलिस को माफ कर दिया, उनके गुनाहों को मिटा दिया। फरिश्तों गवाह हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक फरिश्ता उठता है कि अल्लाह, उस मजलिस में, उस जलसे में तेरा एक गुनहगार बंदा था जो इसलिए नहीं आया था कि दारुल उलूम सऊदिया सल्फिया में जलसा हो रहा है, फतेहपुर में जलसा हो रहा है, चलो वहां उलमाए किराम के बयानात होंगे, चलो उनके खिताब को सुना जाए, उनकी तकरीरों से लुत्फ अंदोज हुआ जाए, अपने आखिरत को संवारा जाए। वो इसलिए नहीं आया था, वो तो एक काम से, एक जरूरत से अपने घर से बाहर आया था। देखा कि एक आलिम साहब है, वो तकरीर कर रहे हैं, वो शर्म के मारे वहां बैठ जाते। अल्लाह, वो बहुत गुनहगार बंदा था, इसलिए से नहीं आया था। अल्लाह, क्या तूने उसे भी माफ कर दिया? अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का जवाब सुनो मेरे भाइयों, हुमुल जुलसाउ, वो इतने अच्छे लोग हैं, वो इतना अच्छा जलसा था जहां पर मेरा नाम लिया जा रहा था, जहां पर मेरा जिक्र हो रहा था। ऐ फरिश्तों, तुम्हारे रब की मग़फ़िरत से वो गुनहगार बंदा भी महरूम नहीं रह सकता। मेरे भाइयों, हाय अफसोस,
آج کہیں بھی دینی جلسہ ہو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. کہیں درس ہو رہا ہو 2-4 لوگ بیٹھتے ہیں ایک عالم کے سامنے بس. لیکن اگر کہیں ناچ گانے کی محفل سجی ہو. ابھی حالیہ دنوں میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی پٹھان مووی. ہم مسلمانوں نے بیڑا اٹھا لیا اور گنگوٹ کس کر کے میدان میں آ گئے کہ ہم اس کو سپر ڈوپر ہٹ کرا کے رہیں گے. دیکھنا ہے کتنا زور ہے بازوئے قاتل میں. اور گھنٹوں نہیں پورا دن ہم نے برباد کیا ٹکٹوں کی لائن میں لگ کر کے. وہاں ہمارے پیر نہیں تھکے, وہاں ہماری سماعتیں نہیں تھکتی ہیں. لیکن ایک عالم صاحب اگر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہو 2 یا 3 منٹ, آپ کی اسی یو پی میں کچھ علاقے ایسے لوگ گھڑی دکھانے لگتے ہیں. مولانا صاحب آپ حد سے تھوڑا آگے بڑھ گئے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے, اتنے کٹھور ہو گئے ہمارے دل. میرے بھائیوں دل کے سخت ہوتے ہیں یہودیوں کی صفت ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی اعتدلوا. اللہ کے ذکر سے کہ ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. سورہ زمر اٹھائیے, اللہ فرماتے ہیں جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ہے, جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان کے دل سکڑ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں. اور جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے, کسی فلمی اسٹار کا ذکر ہوتا ہے, کوئی مووی دیکھنی ہو, قرآن کہتا فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ان کی باتیں کھل اٹھتی ہیں, وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہائے افسوس جہاں پر مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہو ہم اس مجلس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جہاں پر آسمان سے فرشتے اتر کر کے آتے ہو اس مجلس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. قربان چاہیے میرے بھائیوں, جب فرشتے نے کہا کیا اللہ اس گنہگار بندے کو بھی تیری مغفرت کا پروانہ ملے گا, اللہ فرماتے ہیں وہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے, وہ اتنی پاکیزہ مجلس ہے جہاں پر میرا نام لیا جا رہا تھا, وہ گنہگار بندہ بھی تمہارے رب کی مغفرت سے محروم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح میرے بھائیوں کچھ اور لوگ ہیں تلاوت قرآن کرنے والے. میرا وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے. حضرت اسید بن حضیر کو کون نہیں جانتا ہے, اور آیت الکرسی پڑھ کر کے جو سو جاتے ہیں آسمان سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آتا ہے. ہمیں گنر کی ضرورت نہیں ہے, کچھ عمل کریے آٹومیٹک آسمان سے فرشتے اتر کر کے آپ کی حفاظت میں آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال جو رمضان میں آیا تھا میری حفاظت مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپ دیا میری حفاظت میں کہ اس مال کی تم حفاظت کرو. رات ہوتی ایک چور آتا ہے, بڑا مشہور واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں. بہرکیف میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, اتنا کہ اس نے جو کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو, چند کلمات سکھاؤں گا میں جس سے تمہاری حفاظت کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر کے آئے گا. پوری رات وہ فرشتہ تمہاری حفاظت میں تمہارے ساتھ رہے گا, اور جب تم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو گے تو شیطان کے ظلم سے, شیطان کے مکر سے بھی تم بچے رہو گے. جب صبح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے چند باتیں بتائی اس لیے میں نے چھوڑ دیا. وہ کیا کہا, آیت الکرسی اس نے بتائی. کہا ابو ہریرہ 3 راتوں سے جو تجھ سے مخاطب تھا کیا تجھے معلوم ہے کون تھا؟ نہیں. ابو ہریرہ کو کیسے پتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو وہ ضرورت مند ہی لگ رہا تھا, اور اس نے یہ کہا بھی تھا کہ میں ضرورت مند ہوں, چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, ضرورت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. اے ابو ہریرہ ذاک شیطان, وہ شیطان تھا. اسی طرح ایک عمل اور بتاؤ میں, اور پھر میں اپنی بات ختم کروں. آج آدمی جب بیمار, چلو کوئی بات نہیں, بیمار مر لے دو, ایسا نہیں ہے. وہ مسلمان ہے, تمہارا بھائی ہے, اگر وہ بیمار ہے تو ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تک جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
जो मोमिन बंदा अपने भाई की इयादत के लिए सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है, आसमान से 70,000 फरिश्ते उतर करके आते हैं और उसके साथ चलते हैं और जन्नत में उसे एक बाग अता किया जाता है। हम आज अहमियत नहीं देते ना मेरे भाई, जन्नत में बाग अता किया जाता है और 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं और शाम तक उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहते हैं। और इसी तरह अगर कोई शाम को चलता है अपने भाई की इयादत के लिए, उसके घर तक जाता है, तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं। पूरी रात 70,000 फरिश्ते उसके साथ रहते हैं और सुबह तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। ये चंद बातें थी और बहुत से अमाल हैं। वक्त मेरा कुछ ज्यादा हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इलाहा आलमीन का सबसे पहले मुझे अमल करने का तौफीक, फिर सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें एक बना, नेक बना, कुरान और हदीस में चलने वाला बना, हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पढ़ो और हमारी ज़ुबान से कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।